جناب السلام علیکم، میں رضوان حاضر خدمت جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں متعارف کروائیں۔ آپ کا شکریہ۔ اب چلتے ہیں وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب السلام علیکم۔ اچھا جی، آج بات کرتے ہیں عطا تاڑا صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر، قاسم سوری صاحب پر اور سابق صدر جو ہیں عارف علوی صاحب ان پر چلایا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا اختلاف بھی سامنے آیا، یعنی کہ پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا بھی، یعنی کہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کا بھی تھوڑا اختلاف سامنے آیا کہ جی اختلاف نہیں، مطلب انہوں نے کہا جی کہ ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی اس کا مسئلہ مشورہ ہوگا، اس کے بعد کیا جائے گا۔ اسی طرح پیپل پارٹی کے بھی چند رہنماؤں کا آیا کہ جی کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اس طرح کا آیا۔ مگر پھر بعد میں ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے، پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے جواب میں اب جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں انہوں نے ایکس جو پہلے فارمر ٹویٹر تھا x.com، اس پہ انہوں نے ایک بہت بڑی ٹویٹ کی ہے اور اس پہ پی ٹی آئی والے لکھتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم آرٹیکل 6 کے مقدمات چلائیں گے ان لوگوں پہ۔ انہوں نے بہت بڑی لسٹ دی ہے، ایکچولی 7 تصویریں بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور بہت بڑی لسٹ ہے۔ میں چیدہ لوگوں کے نام ذرا بیان کروں گا تاکہ آپ کو ذرا وہ مطلب بہت زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے۔ جو چیدہ سے مراد یہ ہے کہ جو مشہور، جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جن کے نام آسانی سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، ان میں کہا جائے کہ آرٹیکل 6 کے جو مقدمات ہیں، ہم انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی، سکندر سلطان راجہ، چیئرمین نیب کے خلاف کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی انہوں نے چینلز میں کہا ہے کہ جی سما نیوز، جیو نیوز، بول نیوز، ہم نیوز، ایکسپریس نیوز، پی ٹی وی نیوز، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایئر بائی نیوز کا بھی نام لیا ہوا بھی۔ اچھا، ججز میں انہوں نے کہا جی کہ عمر عطا بندیال، عامر فاروق، قاضی فائز عیسیٰ۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کئی قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان، سابق فوجی افسران، مختلف اداروں کے اعلیٰ افسران۔ اچھا، تو اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم کل کو حکومت میں آئیں گے تو ہم جب سب پہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے تو پھر تو بات وہیں آ گئی کہ گلیاں ہو جان سونجیاں تے بچ مرزا یار پہ رہے، عمران خان کلا ہی رہ جائے گا، باقیوں پہ تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ جتنے بندے انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، تصویریں دی ہوئی ہیں، یہ تو میں نے بہت چند لوگوں کی وہ نام لیے ہیں، تو یہ پوری لسٹ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ باہر آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے۔ حکومت تو بات کی بات ہے نا بننے کی، کیا عمران خان صاحب باہر آ پائیں گے؟ جو اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر تو ضروری باہر آ جائیں گے، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی بھر، کم از کم میرا خیال ہے جب تک یہ آرمی چیف ہے، اور میرا خیال ہے اس آرمی چیف کو شاید آگے ایکسٹینشن بھی دے دی جائے گی، جب تک یہ آرمی چیف ہے اس وقت تک تو آنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا، اور خاص کر اس طرح کی بات کر کے تو شاید اگلا والا بھی نہ آنے دے ان کو۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف۔ اچھا جناب، پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز نے ایک جلوس نکالا اسلام آباد میں، اس میں تمام ایم این ایز اور سینیٹر شامل تھے۔ اس جلوس میں آئی ایس آئی کے خلاف نعرہ بازی کی گئی ہے جی۔ میرا خیال ہے کہ اگر سیاست میں اس طرح سے جلوسوں میں ارکان پارلیمان جو ہیں وہ نعرہ بازی کریں گے، یہ پاکستان کے نظام کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک ملک کا نام آج تک ہم نے نہیں سنا جس میں ان کے اداروں کے خلاف یا انٹیلیجنس اداروں کے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہو۔ یعنی سی آئی اے کے خلاف امریکہ میں کبھی آپ نے کوئی واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ جی پارلیمان یا ان کے کانگریس کے ممبران نے باہر نکل کے جلوس نکالا اور نعرے بازی کی۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد را کے حوالے سے انڈیا وہ تو ہمارا ہمسایہ ہے، ہم جیسا ہی ہے نا جی، مطلب لگ بھگ ایک جیسے ہی لوگ ہیں. تو ان کے بھی کبھی پارلیمان کے ممبران نے را کے خلاف کبھی نعرہ بازی نہیں کی ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جی کہ رشیا ہے، رشیا میں آپ نے نہیں کبھی سنا ہوگا کہ جی KGB کے خلاف جو ان کی جو اپنی پارلیمان ہے یا جو بھی سسٹم ہے ان کا، اس کے خلاف وہ باہر نکلے ہوں اور KGB کے خلاف نعرہ بازی کی ہو. ہاں ہی کبھی آپ نے UK کے لیے دیکھا ہوگا کہ ان کی MI6 جو ہے ان کی ایک مطلب حساس کا ادارہ ہے انٹیلیجنس کا، تو اس کے خلاف بھی کبھی آپ نے ان کے کسی پارلیمان کے ممبران کے اکٹھے ہو کے نہیں دیکھا ہوگا کہ جلوس نکالا اور MI6 مرد آباد کے نعرے لگائے ہوں. یعنی ان شارٹ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پارلیمان کے یا سینیٹر جلوس نکال کر اپنی ہی ایجنسی کے خلاف، اور پھر وہ ایجنسی جو نمبر 1 ایجنسی، اور خاص کر وہ ایجنسی جو دنیا میں بھی نمبر 1 سمجھی جاتی ہے، اس کے خلاف نعرہ بازی کریں. تو مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ اس ملک کے حق میں بہتر ہے؟ مطلب آپ اس ملک کے لیے کوئی اچھائی کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے نعرے لگا کے آپ متنازع بنا رہے ہیں ISI کو، اس کا مطلب ہے تو آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ایجنڈا تو پاکستانیوں کا ایجنڈا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں تو نہیں مانتا. یا تو یہ انڈین ایجنڈا ہے یا امریکن ایجنڈا ہے یا انگلش ایجنڈا ہے، یورپین، اور تو کسی کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. میرا ذہن تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اچھا، پھر PTI والے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی ISI جو ہم پہ دباؤ ڈالتی ہے، ہمیں ہراساں کرتی ہے. جو اگر ISI آپ کو ہراساں کرتی ہو تو آپ سڑکوں پہ نکل ان کے خلاف نعرہ لگا سکتے ہو؟ کسی میں، ہمارے پاکستانیوں میں کسی میں ایسی جرت ہے جو اس کے خلاف نعرے لگائے؟ ہمارا کیسے اچھی ہراساں ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ISI آپ سے ہراساں ہیں. PTI نے تو ایک اپنا ایک وتیرہ سا بنا لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی مواد انہوں نے نکالتے رہنا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی مواد وہ جاری کرتی رہتی ہے تاکہ ان کے ساتھ اختلاف قائم رہے. ظاہری بات ہے جب اس طرح کی بک بک کرتے رہیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ یہ کیسے تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں بیٹھیں گے. کبھی آپ حافظ منیر صاحب کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں، کبھی آپ قاضی فائز صاحب کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں. اب اس کی یہ سچویشن دیکھ کے نا تو مجھے تو پھر ایک ہی شعر یاد آتا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. PTI کا یہی حالات ہے. اچھا جناب، آج سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس جاری تھا اس کا فیصلہ بھی آ گیا. ایک جج صاحب جو ہیں وہ بھی معذرت کر گئے. ابھی پیچھے رہ گئے تھے جناب سابق جسٹس سردار طارق مسعود. تو سردار طارق مسعود صاحب کا نام پھر جوڈیشل کونسل میں پیش کیا گیا اور ان کی منظوری 8-1 کے تناسب سے ہو گئی. اب 8-1 کا تناسب کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ایک مخالف ووٹ تھا وہ تھا جسٹس مدیب اختر صاحب کا. تو ان کے بارے میں تو ہمیں خیر پتہ ہی ہے کہ وہ تو ایماندار ٹائپ کے جج ہیں اور ان سے اسی کی توقع تھی، بلکہ ایک آدھے سے اور بھی تھی مگر نہیں ہوئی. جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ووٹنگ کروائی گئی ہے، مشروط ووٹنگ. وہ 6-3 کے تناسب سے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. حالانکہ یہ ریکیوزل کر چکے ہیں مگر مشروط طور پہ اس کو کیا گیا ہے سلیکٹ، کہ کیونکہ وہ پہلے دے چکے تھے، اپنا کنسنٹ دے چکے تھے، تو اب انہوں نے ریکیوزل آیا ہے. تو وہ پھر جب ان کا نام پیش کیا گیا تو منیب اختر تو مخالف ہیں ہی ہیں کیونکہ وہ عمران دار ہیں. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا جی کہ چونکہ ان کی معذرت آ گئی ہے اس لیے ان کا نام نہیں سلیکٹ ہونا چاہیے. یہ اس وجہ کی بنا پہ 2 جو ووٹ ایڈ ہوئے ہیں، یعنی کہ 6 اور 3 ہوا.
نہیں تو وہ جو 6 لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ان کی پہلے کنسنٹ آئی تھی تو اس لیے ان سے ایک دفعہ پھر مشروط طور پہ اس کو رکھ لیا گیا کہ اگر ان سے ایک دفعہ پھر پوچھ لیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ان کو سلیکٹ کر دیا جائے گا، اگر پھر انہوں نے انکار ہی کیا تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو تعیناتی ہوئی ہیں یہ 1 سال کے لیے ہوئی ہیں۔ جو پی ٹی آئی ابھی تک پروپیگنڈا کر رہی تھی اور یہ ایک غیر آئینی کام ہے، یہ ان کے بڑے بڑے وکیلوں نے بھی یہ بیان دیے ہوتے ہیں، یہ انلیگل کام کر رہی ہے حکومت، حالانکہ جو مقبول باقر صاحب کی جو ڈسکشن ہوئی تھی عاصمہ شیرازی کے ساتھ، جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مقبول باقر صاحب نے کہا تھا کہ میں بے شک اس میں شامل نہیں ہو رہا کیونکہ میری کو اپنی مصروفیات ہیں، مگر یہ کام بالکل آئینی ہے، اور جو حالات ہیں سپریم کورٹ کے کیسز کے 60,000 کے لگ بھگ کیسز ہیں تو اس میں بہت ضروری بھی ہے۔ تو مگر ایک جو بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ جن 3 ججوں نے ادھر سے اس سے معذرت کی ہے، 2 ججوں نے اپنا مطلب کہ ایک وجہ بھی بیان کی ہے جو انہوں نے لیٹر لکھے ہیں، تو تیسرے جو ہیں وہ میاں خیل صاحب جو ہیں، ان کا نام ابھی ذہن سے نکلا ہوا ہے، وہ انہوں نے نہیں سمجھ آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ دباؤ میں سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ابھی جو ایک بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جج جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف جو پروپیگنڈا چلا اور ٹرولنگ ہوئی پی ٹی آئی والوں نے کی، کیا اس کی وجہ سے یہ انہوں نے یہ بیک کیے ہیں؟ اور اگر اس کی وجہ سے بیک کیے ہیں تو خیر ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ جو جج دباؤ میں آ کے اس طرح کا فیصلہ کرے اس کو تو جج ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کو ایز اے جج آنا ہی نہیں چاہیے جو دباؤ میں سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کے اس طرح کا فیصلہ کرے۔ مگر میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر یہ جو آخری جج جو ہیں جو 3rd والے جنہوں نے انکار کیا، ان کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی اسی ٹرولنگ یا اسی پروپیگنڈا کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہے، یعنی کہ یہ ریٹائرڈ جج ہیں، ان کو اسٹریٹ فارورڈ تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ جج حضرات اس طرح دباؤ میں آ کر اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو وہ لوگوں کا فیصلہ کیا کریں گے؟ اب اس سے ایک چیز اور ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آن ڈیوٹی ججز ہیں وہ بھی ان دباؤ میں آتے ہوں گے، جو یہ کہتے رہے ہیں نا کہ جج ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے، اب تو مجھے تھوڑا سا یقین بھی ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی ادارہ تو ان پہ دباؤ نہیں ڈال رہا۔ فیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دباؤ میں یہ لوگ، کیونکہ اگر ادارہ دباؤ ڈالے تو پھر ادارے کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں، جو ادارہ چاہتا ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ پی ٹی آئی دباؤ ڈالتی ہے، چاہے وہ ٹرولنگ کر کے یا پروپیگنڈا کر کے یا ایکس پہ یا جس پہ بھی، اگر وہ ڈالتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اس کے دباؤ میں آ کے اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ چیز اب کچھ تھوڑی سی ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میں نے بہت دیر پہلے جو میں نے پہلے ویلاگس کیے ہیں اپنے، ان میں یہ چیز میں نے ذکر کی ہے کہ دباؤ کس کا ہے۔ بھائی اگر آئی ایس آئی کا دباؤ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے تو فیصلے تو پھر پی ٹی آئی کے خلاف آنے چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی، آئی ایس آئی کی تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی محبت نظر نہیں آتی ہمیں، تو اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دباؤ کس کا ہے۔ یہ دباؤ پی ٹی آئی کا ہے، اور ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے ان ججوں سے کہ بھائی آپ نام لیں کس کے دباؤ پہ آپ نے فیصلے کیے اور کون سے فیصلے اس دباؤ پہ کیے۔ یہ تو بڑا خطرناک صورتحال ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہماری جوڈیشری یہ ایم 131/139 ہے، یہی وجوہات ہیں، یہ دباؤ میں آ کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے یہ دنیا کی ریٹنگ میں بس 5-7 نمبر ہی رہ گئے ان کو اس کراس کرنے، آخری ریٹنگ پہ آنے کے لیے۔ افسوسناک بات ہے، ایز اے جنرل پبلک میں کہتا ہوں یہ مجھے ان ججوں پہ انتہا کا افسوس ہے۔ جو جج مطلب کہ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جائے، کمال ہے وہ جج، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ویسے افسوس ہے۔ اچھا جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا۔ اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں بھی اور اپنی کمیونٹی میں بھی، اور ہمارا چینل جو ہے جی پی او لائیو، اس کو بھی سبسکرائب کریں آپ بھی، اور اس کا تعارف اپنے
کمیونٹی میں اور عزیز و کارم میں بھی کروائیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.